نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کا احترام کرتا ہوں مگر ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تو ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی کو بیچ کر کبھی میں جھک نہیں سکتا، خودی کو بیچ کر کبھی میں جھک نہیں سکتا۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن کو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے نام سے ہم سب مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں۔ تو 6 ستمبر 1965 جناب والا یہ وہ دن تھا جب ایک گدڑ نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو جناب والا یہ وہ دن تھا جب ہمارے دشمن بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، مگر ہمارا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے کہ اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کے لیے اس کے جان نثاروں کا لہو بولتا ہے۔ تو جناب والا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضے کے لیے جا رہا ہے کہ اس ملک کی بنیاد ریاست مدینہ کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ تو جناب والا بھارت نے 1965 میں اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک بزدل گدڑ کی طرح 6 ستمبر کی رات کے اندھیرے میں اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تو جناب والا کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور فوج ہوتی، کوئی اور ملک ہوتا تو شاید یہ حملہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر پاکستان کے بہادر فوج نے بھارت کو نہ صرف دن میں تارے دکھائے بلکہ لاہور میں صبح کا ناشتہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی رات کی نیندیں اور دن کا چین بھی اڑا کے رکھ دیا۔ ان عقل کے اندھوں کا تو یہ خیال تھا کہ پاکستانی فوج گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ شیر سو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ میرا دشمن شاید یہ بات بھول بیٹھا کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم ابن خلدون طبری ہیں، ہم ابن سینا، ہم ابن ہشام، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجد بنے، ہم رقص بنے، ہم سچل سر مست بنے، ہم علم بنے تو سر سید احمد خان، اور جب بات ملک کی حفاظت کی آئے تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر طفیل بنے۔ تو جناب والا اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایسی کئی لاتعداد مثالیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ فتح لہو مانگتی ہے۔ تو جناب والا یہ لہو ہی ہے کہ جب پاکستان کی فوج اپنے سینوں پر بم باندھ کر چمنڈا کے مقام پر ٹینکوں کا قبرستان قائم کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ جب پاک فضائیہ کے شہباز ایم عالم نے دشمن کے جہازوں کو 1 منٹ میں گرا دیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ ایک ایسی جگہ بھی آئی کہ جہاں ہمارے فوجیوں کو ٹینکوں کی ضرورت پڑی کیونکہ توپوں کا گولہ دشمن کے ٹینکوں تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ تو پھر ہمارے فوجیوں نے اللہ سے مدد مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی۔ تو ہمارے فوج کے سپاہی کہتے ہیں کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ہماری توپ کے جو گولے نکل رہے تھے نا وہ 4 کلو کی دوری پہ جا کے گر رہے تھے، بالکل دشمن کے ٹینکوں کے اوپر جا کے گر رہے تھے۔ وہ دشمن ہمارے فوج کے سپاہی کہتے ہیں کہ نہ تو آج تک ہماری توپ کا گولہ اتنی دور گیا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنی دور جا کر گرا۔ وہ اللہ کی غیبی مدد تھی کہ جس کی اللہ کی مدد سے وہ توپ کے گولے بھی دشمنوں کے 4 کلومیٹر کی دوری پر جا کر دشمن کے بالکل ٹینکوں کے اوپر جا کر گر رہے تھے۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جو دشمن کے کچھ سپاہی پکڑے گئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ سفید پوش کون تھے کہ جو تلواریں لے کے
मैदान जंग में उतरे थे। जो तलवार का वार करते थे तो तलवार से गोला निकलता था, जो तलवार के वार से गोले हम पे बरसा रहे थे। तो इसी तरह हम कई बुजुर्गान दीन हैं, कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि जब हमने गैबी मदद मांगी तो इधर हमारी मदद के लिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का लिबास पहनकर खुद हमारी जंग में तशरीफ़ लाए, खुद मुल्क पाकिस्तान पर तशरीफ़ लेके आए थे। तो जनाबे वाला, ये वो मुकाम था, ये वो दिन था जिस दिन हमारे शहीदों का लहू बहा, जिस दिन हमारे शहीदों का लहू बहा। शहीद तो हमेशा ज़िंदा हैं, शहीद तो हमेशा ज़िंदा हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ लहू बोलता भी है। इसी तरह जब बर्मा में छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब फलस्तीन में नौजवानों पर जहरीली गैस फेंक दी जाती है तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब कश्मीरियों के मुसलमानों पर गोलियां बरसाई जाती हैं तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, इनको भी लुटाना बाकी है। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं।